الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں ایک ایسی دولت سے نوازا جو 8 ارب انسانوں میں سے 2 ارب انسانوں کو یا 2.5 ارب انسانوں کو پوری دنیا میں عطا ہوئی ہے، اور وہ ایمان کی دولت ہے. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ پر فرما رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتلاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. زندگی کا مل جانا ایک نعمت ہے، ایمان کا مل جانا ایک نعمت ہے، اور زندگی میں ایسے مواقع جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے والے بن جائیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہاں، اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، مولانا شعیب ندوی صاحب کی بھی کوششیں اور فکریں ہیں، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مفتی سید اکبر ہاشمی صاحب، ان کی کاوشیں، ان کی فکریں، ان کی جدوجہد اور ان کا اپنا ایک ارادہ کہ امت کا ہر فرد اللہ کے گھر پر پہنچ جائے، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، یا جتنی اس کے پاس صلاحیت یا جتنی اس کے پاس طاقت ہو، وہ اپنے بس کا کام کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن میرے بھائی بزرگ دوستو، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے فطری طور پر مال کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے، اور یہ مال کی محبت میں کبھی کبھی اعمال کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے. بلکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز اگر 2 روپے 5 روپے کی مل رہی ہے تو نہ صرف 10 روپے کی یا 50 روپے کی، بلکہ وہ 200 سے 250 500 روپے کی نظر آ رہی ہے. ہاں، جبکہ اسلام بھی ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دگنا نفع حاصل کر سکتے ہیں، یا جس چیز کے پیچھے جتنے اخراجات لگے ہیں اتنا ہی ہم وصول کر سکتے ہیں. لیکن یہ انسان کے اندر طمع اور یہ انسان کے اندر لالچ یا حرص یا ہوس کہہ لیجیے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی. یہ بھی آتا ہے کہ انسان تمنا کرے گا اس کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو جائے تو یہ تمنا کرے گا کہ دوسرا جنگل کیسے ہو جائے، یہ تمنا کرے گا تیسرا کیسے ہو جائے. ہاں، آج پوری دنیا یہ لالچ کا شکار ہے، اور میں اور آپ ضرورتوں کے مجبور ہے، اور انسان ہے ضرورتوں کا غلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ صرف یہی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کر دے. ورنہ یہ دنیا اتنی مفاد پرست ہے کہ فری میں بھی کوئی سلام نہیں کرتا ہے نا. یہ دنیا اتنی مفاد پرست ہے، اغراض اور مفادات میں تو ہم ڈوبے ہوئے، اور جہاں ہمارا مفاد وابستہ ہوتا ہے، مفاد ختم ہو جاتا ہے، تو ہم سامنے والے سے ایسے رشتے موڑ لیتے اور توڑ لیتے کہ بھائی تو میری میت میں آنا نہیں اور میں تیری میت میں آؤں گا نہیں. ہاں، جو درست بھی نہیں، غلط ہے، سراسر غلط ہے. لیکن جن بندوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے لا یخافون لومۃ لائم، ہاں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، وہ امت کے کچھ جملوں کو بھی سننا گوارا نہیں کرتے.
اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی یہاں کی نوکری چلے جائیں گی تو مجھے نہیں ملے گی، یہ یہاں سے میرا ٹرانسفر ہو جائے گا تو کہاں جاؤں گا، یا میں کیا کروں گا، اور بار بار خود اعتمادی اور خودداری کی طرف مفتی سید اکبر ہاشمی صاحب کا جو فوکس ہے یہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو معیاری بناؤ، تمہارے اندر صلاحیت پیدا کرو اور تم اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے والے بناؤ۔ علم کے معاملے میں بھی تم کوئی بھکاری نہیں ہے، دولت کے معاملے میں بھی تم کوئی بھکاری نہیں ہے، صلاحیت کے معاملے میں بھی تم کوئی بھکاری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے تم کو نوازا ہے، لیکن بر وقت کوئی آ کر کے جب دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس مال اتنا ہے تو اس کی ذہن سازی کرتا ہے۔ ہاں، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں جن کو مال ہڑپنا ہوتا ہے وہ زیادہ تر تو یہ ذہن سازی کرتے ہیں بھائی کس کے پاس اتنا روپیہ ہے تو اس کی کیسے حاصل کیا جائے۔ ہاں، لیکن میرے بھائی بزرگ دوستو، لا یخافون لومۃ لائم، جن بندوں کو اللہ ان صفات سے نوازتا ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے۔ ہاں، تو احکام شریعت تو ہم کو پورا کرنا ہے اور اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، لیکن بزنس کے رول سے ہٹ کر، یا بزنس کو دلالی کے طریقے پر کر کر، یا بزنس سے بھی کئی زیادہ روپیہ لے کر، تو یہاں تک کہ حضرت انسان اس بات کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ کا رشتہ جو تھا صرف دولت سے تھا۔ ہاں، دولت آپ نے حاصل کر لی، مال ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ اور دنیا کی محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، ان کا انتقال ہو رہا، انتقال ہونے پر 4 لڑکے، جوان لڑکے حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں اب وہ بڑے میاں کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ بڑے میاں بار بار سر اٹھا رہے، کونے میں دیکھ رہے، بار بار سر اٹھا رہے، کونے میں دیکھ رہے۔ اب اس دور میں بینک میں پیسہ نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ بزرگ لوگ کچھ گڑھا کھودتے تھے، اس میں ڈال دیتے گھر کے کونے میں، دروازے کے پیچھے، اس طرح سے۔ اب وہ بڑے میاں اٹھا رہے، بار بار سر اس کی طرف دیکھ رہے۔ اب یہ چاروں بیٹے کہ بابا نے کچھ تو بھی خزانہ، سونے کے بسکٹ، چاندی کے بسکٹ اور کچھ بھی مال اس میں رکھا ہوا ہے، یہ بار بار دیکھ رہے لیکن بول نہیں پا رہے، تو اب کرنا کیا؟ تب اس میں سے ایک نے بولا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کو لے کر آؤ، اور دوسرے نے بولا کہ کیا کرتے، تیسرے نے بولا کیا کرتے، ایک نے بولا ڈاکٹر صاحب کو لے کر آؤ۔ ڈاکٹر صاحب آئے، چیک کرے تو بولے بہت اس میں تو خرچ زیادہ لگ جائے گا، آپ دے نہیں پائیں۔ ارے نہیں ڈاکٹر صاحب بولے، اب چاروں کے دل میں کہ بھائی لاٹری کتنے کی لگتی، مال کتنا نکلتا، کسی کو کیا پتا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب تم بولو، بولے ہم تو تیار۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو 1.5 لاکھ روپیہ لگے گا، نہیں بولے ذرا حساب سے لگا لو۔ تو پھر ٹھیک ہے بولے 1 لاکھ میں کام کر دوں گا۔ چھوٹے نے بڑے کی طرف دیکھا، بڑے نے اس کے حساب میں پکے تھے 1 لاکھ کا کتنا ہونا، تو بولے 25 کر لیتے واٹر، 1 لاکھ روپے لگا دیں گے بڑے میاں۔ اب 1 لاکھ روپے لگا دیے اور بڑے میاں اچھے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اب یہ چاروں کی اس میں ہٹو، ہوا آنے دو، ایک بہنیں وہاں پر موجود، حصہ دینا پڑے گا نا، بھانجے موجود، حصے والے کھڑے ہو جائیں گے نا کہ وہ اتنی بالٹی سننا نکلا، چاروں بہنیں لے لیے اور اپنے کو دینے کا ہے نہیں، کیا وراثت، نہ کیا حقیقت، نہ کیا حقوق۔ اب جلدی ہٹو، ادھر ہٹو، کھڑکی کھولو، دروازہ کھولو، سب بیلا کو انہوں نے بہا دیے اور ادھر بھی ان کو ہٹا دیے، ادھر بھی ہٹا دیے، سب ہٹو ہٹو۔ پھر ایک بولتا ہے ایک لڑکا کہ بولے ابو جان وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ بیٹا بولے میرا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا۔ اور دوسرے نے کہا کہ ابو جان، بولے پھر اب چھوٹا تو ایک چھوٹا رہتا ہے، تو اس نے کہا کہ ابو جان وہ ڈاکٹر کے پیسے دینے کے باقی ہے 1 لاکھ روپے۔ تو بولے آپ کیا دیکھ رہے تھے، ہم کو کیسا پیسہ دینا ہے یہ؟ ارے بیٹا بولے پڑوس والوں نے جھاڑو لے کر گئے تھے، 8 دن سے لا کر نہیں دیے، وہ دیکھ رہا تھا میں تو۔ یہ مال ہے میرے بھائی بزرگ دوستو، وہ دنیا ہے، یہ دنیا میں اچھے کو بخشی نہیں، وہ تحبون المال حبا جما۔
ہاں لیکن مال کی محبت میں ہم اعمال سے غافل ہو جائیں، اللہ نے حج فرض کیا ہم نہ کریں، یا ہم عمرے میں جانے کی طاقت رکھتے، صلاحیت رکھتے، لیکن ہم عمرہ کرنے نہیں جا رہے، تو یہ ایک ہماری بہت بڑی غفلت اور نادانی ہوگی۔ تو اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، مفتی سید اکبر ہاشمی صاحب جو ہے ایک ماشاءاللہ ایک اچھی پہل انہوں نے کی ہے اور ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ہم اپنے طور پر خود سے ٹکٹ حاصل کریں، ہم اپنے طور پر خود سے ویزا حاصل کریں، ہم خود سے اپنے طور پر فلائٹ بک کریں، ہم خود سے جس طرح سے بمبئی آدمی جاتا ہے اور جا کر آ جاتا ہے، ہاں ایک مرتبہ ہے معلومات نہیں رہتی، دوسری مرتبہ تو آٹومیٹک جا کر آتا ہے، تیسری مرتبہ جائیں گا لوکل ٹرین کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، چوتھی مرتبہ جائیں گا تو بس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، بلکہ ان کے عزائم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت، طاقت، وسعت، صلاحیت دی تو میں یہ کام کروں گا کہ ائمہ کو عمرہ کی تعلق سے جتنا ڈسکاؤنٹ ہو سکے ان کو اپنی بیوی کے ساتھ میں جا کر کے، کہ بھائی اس لیے کہ آپ قوم کے خادم ہیں اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا ہے اور نہیں اتنا مال جمع کر سکتے، لہٰذا ہم یہ ہیلپ کی طور پر یا خدمت کے طور پر ایک ایسا کام کریں گے کہ وہاں پر کچھ جو ہے بلڈنگ لی جائے یا وہاں پر 6 مہینے کے لیے کچھ کیا جائے، اور اس طرح سے کرنے کے بعد میں مستقل ہم 1 جوڑا 2 جوڑا تیسرا جوڑا جس طرح سے بھی ہم اپنی طور پر مدد کر سکتے ہیں یہ کریں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم اور آپ انہی فکروں کو لے کر جمع ہوئے ہیں، اجتماعیت فکر، اجتماعیت قلوب، اور جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں اور اتحاد جو ہے ہمارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی راہوں کو بھی ہموار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ